اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جگہ چنی تھی۔ یہاں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ جو چاہیے وہ یہیں تو موجود تھا۔ وہ کالے غرارے میں ملبوس کالی سی بڑی چادر کا گھونگھٹ گرائے، ارد گرد ایک طائرانہ نگاہ دوڑاتی ایک دروازے کے سامنے جا رکی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جھٹکے سے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کو سر پر لے لیا۔ اس نے ایک نگاہ پورے گھر پر ڈالی۔ 2 کمروں کے آگے برآمدہ تھا، دائیں جانب سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے ساتھ ہی بوگن ویلیا کی بیل تھی، ہری بھری۔ کچن برآمدے میں اوپن ہی تھا اور اسے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ کچن کی بائیں جانب چھوٹا سا سٹور تھا۔ اس نے گھوم پھر کر سارے گھر کا جائزہ لیا اور پھر ایک کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں آباد شہر سے کافی دور تھا۔ اس علاقے میں بابا شمس کی درگاہ تھی۔ کسی زمانے میں تبلیغ کرتے ہوئے یہاں آئے تھے اور اس گاؤں پر در رحمت خدا بندی کی بارش ہونے لگی۔ بیماروں کو شفا ملنے لگی، بے مرادوں کی جھولیاں بھرنے لگیں، دور دور تک چرچا ہونے لگا، بہت سی کرامات مشہور ہوئیں۔ اب بھی کوئی بیمار پڑتا تو بابا شمس کے دربار پر حاضری دے کر شفا یاب ہو جاتا۔ گاؤں کی عورتیں تو ہر وقت حاضری دیتی۔ کسی کا بچہ ضد کرتا، کسی کی اولاد نافرمان ہوتی تو کوئی دل کی مراد پانے کے لیے چلے آتے۔ اسی درگاہ کے احاطے میں ایک حوض بھی موجود تھا جس کی ہر بوند شفا سمجھی جاتی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ پختہ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ ایسے ہی وہم کرتے باتیں اور کچھ نہیں، اور جس کی باتوں میں تم آ رہے ہو وہ خود نشے میں پڑا رہتا ہے، اور رشید چرسی ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے۔ ایسے ہی بات کر دی ہوگی اور تم سب اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ ان سب کو رسانیت سے سمجھا رہا تھا، اصفر تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کوئی تو بات ہوگی، ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا نا؟ اچھا تو کیا کریں، ہمیں کیا لینا دینا؟ اصفر نے چڑ کر کاشف کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وحید، ثاقب، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولو تم بھی اس بارے میں۔ اصفر نے ان دونوں کو بھی گھسیٹا۔ دیکھو یار، جب سے وہ آئی ہے ہر دوسرے دن بچہ غائب ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوا۔ ثاقب نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اصفر نے الجھتے ہوئے کہا۔ 1 ماہ سے اوپر ہونے کو آیا ہے۔ وہ عورت گلی محلے کی کسی بھی عورت سے نہیں ملی، نہ کسی نے اسے دیکھا۔ میں اس پوائنٹ کو سوچ کر، بس کرو یار، حد ہوتی ہے، باپردہ ہوگی، اور یہ جو جاسوسی ناول پڑھتے ہو یہ اسی کا فطور ہے۔ اصفر نے ثاقب کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی، جیسے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ باقی تینوں بھی اسے شکوہ کناں نظروں سے گھورتے چلے گئے۔ اصفر حیران سا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا جہاں چاروں دوست اکٹھے ہوتے تھے، اصفر، وحید، ثاقب اور تجمل۔ چاروں ایک ہی کالج میں پڑھے تھے، ان کی دوستی ہو گئی، ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وحید اور اصفر کے گھر آمنے سامنے تھے اور ثاقب پچھلے محلے میں رہتا تھا۔ تجمل ذرا فاصلے پر چوک کے نزدیک گلی میں رہتا تھا۔ اب اصفر پریشان تھا کہ میں غلط ہوں یا یہ وہم کا شکار ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کچھ سوچتے ہوئے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ چیخو پکار سے اس کی آنکھ کھلی تو دروازے کی طرف لپکا۔ باہر ایک شور بپا تھا۔ اصفر نے باہر جھانکا تو چاچی رشیدہ کی بہو رو رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کرتی روئے جا رہی تھی۔ وحید بھی باہر کھڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، تو اس نے اشارے سے سمجھایا کہ بچہ اغوا ہو گیا۔ یہ دوسرا بچہ محلے سے غائب ہوا تھا۔ اس نے گلی میں نظر دوڑائی، پورا محلہ جمع تھا، لیکن ایک گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ گھر خالی تھا، ابھی چند دن پہلے ہی کرائے پر دیا گیا تھا، اور وہ عورت اسی میں رہائش پذیر تھی۔ حیرت کی بات تھی، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اصفر کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ اب انہیں کھوج لگانی ہوگی۔ وہ اب اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ عورت نکلے اور وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کئی دن انتظار کیا، بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے وحید کو میسج کیا کہ فوراً گھر آئیں۔ اس نے گھر میں پردہ کروا کر وحید کو چھت پر لے گیا۔ چھت پہ آتے ہی وحید نے اصفر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اصفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب تمہاری بات پر یقین ہونے لگا ہے، ادھر دیکھو یہ ساری چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ اصفر نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو؟ وحید نے سوالی انداز میں پوچھا۔
تو یہ کہ ہم اس کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ باہر گئی، اچھا موقع ہے۔ وحید نے کہا، کسی مشکل میں پڑ گئی تو؟ رسک ہے باس، اصفر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر چل، وحید نے کہا، اور وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے چھتوں کو پھلانگتے اس مکان کی چھت پہ آ پہنچے جس میں وہ رہتی تھی۔ احتیاط سے وہ سیڑھی سے ایک ایک قدم اترے۔ گھر میں سوکھی بیل کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ ان کا پیر پتوں پر پڑتا تو سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آنے لگتی۔ ان کا پیر پتوں پر پڑتا تو سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آنے لگتی۔ اصفر نے موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ انہوں نے پورے گھر کی مووی بنائی۔ ایک کمرے میں دیے پڑے تھے، سٹار بنا تھا جس میں دیے رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں بدبو پھیلی تھی۔ مووی بناتے بناتے اسٹور میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے ان کا منہ کھل گیا۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں، اللہ اکبر، یہ تو انسانی ہڈیاں لگتی ہیں۔ اصفر نے آہستگی سے مووی بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور کا دروازہ لکڑی کا تھا اور کھلا تھا۔ وہ مووی بناتے رہے۔ تجھے ہی یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وحید نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں سے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے۔ چلتے ہیں، رکو ذرا، کچھ اور ثبوت مل جائے۔ اصفر نے تفتیشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈو، پھر میں جا رہا ہوں۔ وحید یہ کہتے ہی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چھت پہ چلا گیا۔ اصفر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ چھت پر پہنچتے ہی وہ وحید سے بولا، تھوڑی دیر اور رکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ عورت اندر آئی۔ وہ اسے چھت سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر اور رکتے نا تو وہاں ہماری ہڈیاں بھی ہوتی، وحید نے سرگوشی کی۔ اصفر نے پھر موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے اپنی چادر سر سے اتار پھینکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ یار، یہ کیمرے میں نہیں دکھ رہی، بچہ تو نظر آ رہا ہے۔ اصفر نے وحید کو کیمرہ گھماتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ ڈائن ہے اور یہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ وحید اسے کہتا ہوا اٹھا اور احتیاط سے چلتا چھتیں پھلانگتا اصفر کی چھت پہ پہنچ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اصفر ڈائن کے شکنجے میں تھا۔ وہ اس کی گردن پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عورت کی لمبی چوٹی سانپ کے پھن کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ وحید یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر منجمد سا کھڑا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، کسی کو مت بتانا۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن وحید نے سن لی تھی۔ بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اصفر کے گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئی۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اصفر کے گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی۔ وحید اس کے اثر سے نکلا تو ہانپتے کانپتے بھاگ کر سیڑھیاں اتر کر دروازے سے نکلتا گلی میں ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ وہ تو بس بھاگ رہا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بابا کی درگاہ پہ آ گیا۔ وہ وہاں گرنے والے انداز میں جا بیٹھا۔ درگاہ پر کوئی نہیں تھا۔ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آیت قرآنی پڑھنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اصفر میرے دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے اصفر کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درگاہ کے اندرونی کمرے میں موجود تھا جس کی چھت گنبد نما تھی۔ ایک طرف بابا شمس مدفون تھے۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر پیٹنے لگا۔ اصفر، میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وحید نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ اصفر کو وہ گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور اسے پٹکتے ہوئے غضبناک ہوتے ہوئے بولی، بہت غلطی کر دی تم نے۔ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اس کے گھر میں گھسنا بڑا جرم ہے۔ اور تم نے کیا سمجھا؟ تمہارے آنے کا مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میں تمہاری مہک سے تمہیں یوں ڈھونڈ لیتی۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ابھی تو مجھے کام ہے، تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اور ہاں، تمہارا وہ دوست۔ اصفر اپنا سر تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈائن کا سر گھوما جبکہ بدن دوسری جانب تھا۔ اصفر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بچے گا وہ بھی نہیں۔
بہت جلد تمہارے پاس ہوگا وہ، بھیانک انداز میں مسکرائی اور دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ اصغر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اندھیرے میں سر ٹکراتا پکارتا رہا، کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ۔ کافی دیر وہ پکارتا رہا، مگر اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ رات کسی عفریت کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے اسٹور میں دیکھی ہڈیاں یاد آنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے سوچنے لگا، آخر کوئی تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اچانک اسے روشنی کی کرنیں ایک جگہ سے کمرے میں پڑتی دکھائی دینے لگی۔ وہ اٹھا اور دیوار پہ ہاتھ رکھتے روشنی کے تعاقب میں چل پڑا۔ یہ تو کھڑکی ہے۔ وہ نزدیک آ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک سے دوسری چھری میں جھانکا، پھر ایک چھری سے اسے کچھ نظر آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی اس نے مووی بنائی تھی۔ اس نے دیکھا دیے جل رہے تھے اور پاس وہی بچہ پڑا تھا جو اس نے چھت پر سے دیکھا تھا۔ ساتھ ایک برتن پڑا تھا، مگر اسے وہ عورت نہیں دکھ رہی تھی۔ اس نے ایک اور چھری سے دیکھا، اب وہ دکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ پڑھ کر بچے کے کپڑے اتارنے لگی، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو بچے کے عین دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے ناخن بچے کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ خون تیزی سے ابل رہا تھا، بچے کا سینہ ادھڑ چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دل نکال کر برتن میں رکھا، پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اصفر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھتا چلا گیا۔ اتنا ظلم یا خدایا، اس محلے پہ کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے، کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور دروازہ ہلانے لگا، ہو سکتا ہے کسی جھٹکے سے کھل جائے۔ آپ کون ہیں بابا؟ وحید نے احتراماً کھڑے ہو کر کہا۔ بابا ہوں، میں یہیں ہوتا ہوں، جب آتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ بیٹھو، بابا جی نے اسے بیٹھنے کو کہا، اور وہ بیٹھ کر حیرانگی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کچھ پڑھتے اور وحید پر پھونک مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تسبیح لے لو اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لو۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اس تعویذ اور تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا سامنا کر سکو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے ڈر پر قابو پاؤ۔ تم جتنا ڈرو گے اس کی طاقت بڑھے گی، اس لیے دل مضبوط رکھنا اور خدا سے ڈرو، اسی پر یقین رکھو۔ وحید نے تسبیح اور تعویذ لے لیا۔ بابا جی، آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وحید نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ اصفر کو نہیں چھڑاؤ گے؟ بابا جی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ میری نگری ہے، بھلا میں کیسے انجان رہ سکتا ہوں؟ وحید نے تسبیح اور تعویذ کو دیکھا۔ ایک ورد بتاتا ہوں، بس اس کے سامنے وہی دہراتے رہنا۔ پر میں اکیلا کیسے؟ اکیلے ہی جانا ہے۔ باہر رکھے کھڑے سے پانی لے لو، اس پہ ڈال دینا، چاؤ۔ وحید اٹھا اور سین میں رکھا گھڑا دیکھنے لگا۔ گھڑا نظر آیا، پاس ہی ایک خالی بوتل بھی پڑی تھی۔ اس نے بوتل میں پانی بھر لیا۔ پانی بھر کر وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر وہ حیرت سے منہ کھولے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اندر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وحید فوراً بابا شمس کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر بولا، میں جا رہا ہوں بابا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، رات کی پراسراریت بڑھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں جس طرف دیکھتا لگتا ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ کئی گھنٹے پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ پوری گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ اصفر کے گھر والے پریشان گلی میں کھڑے تھے۔ اصفر کی امی دروازے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ دیکھ کر قریب آ کر بولا، اصفر کا چوک میں جھگڑا ہوا، وہ آپ سب کو بلا رہا ہے۔ کیا؟ اصفر کی امی فوراً اٹھی اور گھبرا کر بنا سوچے سمجھے چل پڑی۔ باقی گھر والے بھی پیچھے دوڑے، محلے دار بھی کچھ ساتھ چل پڑے۔ وحید کو اندر جانے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ اصفر کے گھر میں داخل ہوا اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ صحن میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ آیا اور کھڑا سوچنے لگا، وہ بہت طاقتور ہے۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب اس نے اصفر کو پکڑا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ ہمت جواب دینے لگی، مگر پھر بابا کی بات یاد آئی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور ہاتھ پہ لپیٹ لی، تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھی اترنے لگا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
تاریکی رات کا سینہ چیرتی کہیں سے روشنی تلوار کی مانند لپک رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے قدم سیڑھی سے نیچے پڑے تو سوکھے پتوں نے دہائی دی اور وہ وہیں رک گیا۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ اس نے روشنی کے تعاقب میں نظریں گھمائیں۔ روشنی اندر کمرے سے آ رہی تھی، کھڑ پڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وحید احتیاط سے آگے بڑھا، دیوار کے ساتھ برآمدے میں داخل ہو کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی ادھ کھلی تھی جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلانے کو کافی تھا۔ ڈائن بچے کے ٹکڑے کر رہی تھی، خون ہی خون تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا پھر سائڈ پہ ہو گیا۔ اسے ابکائی آنے لگی۔ وہ خود پر قابو پا کر سوچنے لگا، مجھے اندر جانا ہی ہوگا، اس کا خاتمہ اب ضروری ہے۔ اصفر وحید کو جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اصفر وہاں نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے برآمدے میں چلتا دوسرے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے احتیاط سے کھولا۔ اصفر دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وحید ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں کھڑکی سے پڑتی روشنی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اصفر دھیرے سے بولا، وحید تم آ گئے میرے دوست۔ اصفر آگے بڑھا اور وحید کو گلے لگا لیا۔ جلدی نکلو ادھر سے تم، ایسا کرو یہاں سے نکل کر اپنے چھت پہ جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وحید نے سرگوشیانہ انداز میں اصفر کے قریب آ کر کہا، نہیں ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ عورت بڑی خطرناک ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں جو اس نے کیا۔ نکلو یار، اصفر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وحید خود کو چھڑا کر اصفر کے گلے لگ کر بولا، خدا حافظ، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بچے کا خون ایک دیے میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم اس کی گردن گھوم کر پشت پر آ گئی اور سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اصفر بھی وحید کے پیچھے چلا آیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ دہشت کے مارے کبھی ڈائن کو کبھی وحید کو دیکھتا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے گھر میں گھسے؟ ڈائن نے یہ کہتے ہی اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور وحید نے اپنا تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وحید کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں ہوا کے دوش پر تنکوں کی مانند اڑنے لگے۔ گرد اور مٹی سے دم گھٹنے لگا۔ وحید کے ہاتھ سے تسبیح دور جا گری اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا اور وہ دونوں منہ کے بل گرے۔ ڈائن وحید کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کرتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اپنی بند ہوتی سانسوں سے تڑپنے لگا۔ اصفر نے وحید کا یہ حال دیکھا تو فوراً اٹھا اور ڈائن کے بال پکڑ کر رسی کی طرح بل دے کر پاس پڑے چاقو سے کاٹنے لگا۔ ڈائن نے وحید کو دور پھینکا اور اصفر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ایک آخری بلی رہ گئی تھی اور میں امر ہو جاتی۔ شعلہ بھر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اصفر کو گردن سے دبوچ لیا اور گلا دباتے ہوئے اپنا منہ کھول کر اس کی روح کھینچنے لگی۔ اصفر کے ہاتھ سے چاقو گر گیا اور بال بھی چھوٹ گئے۔ وحید گرتے ہی تسبیح ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس کی نظر ایک جگہ پر گری، تسبیح پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تسبیح اٹھا کر ڈائن کے گلے میں ڈال دی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وحید نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ فرش پر گر کر چیخنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ صرف تسبیح فرش پر پڑی تھی۔ وحید نے فوراً اٹھا لی۔ اصفر فوراً وحید کے گلے لگ کر بولا، شکریہ میرے دوست، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ صبح وحید اور اصفر بابا شمس کی درگاہ پر حاضری دینے آئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وحید نے تسبیح اور تعویذ بابا شمس کی قبر مبارک پر رکھا اور دونوں ٹیلے کی جانب چل پڑے، جہاں ثاقب و تجمل ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ ثاقب نے انہیں قریب آتے دیکھ کر پوچھا اور وہ دونوں چلتے ہوئے تجمل اور ثاقب کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ تم دونوں نے کیوں بلایا؟ تجمل ان کے چہروں سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ اصفر سبز گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا، کل کی رات بہت بھاری تھی، شاید کوئی نیکی کام آ گئی۔ وحید نے اصفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بابا کی بہت بڑی کرامت، اور بے فکرے لوگوں کو کیا پتا کس عذاب سے ہماری جان بچی۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس عورت کا تم ذکر کرتے تھے وہ اصل میں ڈائن تھی۔ اصفر نے ثاقب اور تجمل کو دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں کے سارے بچے وہی اٹھاتی تھی، ہم دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثاقب اور تجمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ تم دونوں نے اس کا خاتمہ کیا؟ تجمل نے کہا، پھر ہنس پڑا اور
اصفر بے بسی سے وحید کو دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گی۔ اس وقت وہاں موجود سب نے اس سرگوشی کو سنا۔